لیتے، فساد نہیں پھیلاتے، نفرت نہیں پھیلاتے، قوموں کے درمیان تعصب نہیں کرتے. تو الحمدللہ کمیٹی بنی. باقی تفصیل انشاءاللہ اللہ کا صاحب بتائیں گے. جو ہمارے 8 مطالبات لے کر کے ہم آئے تھے، 8 مطالبات تھے ہمارے. اس میں چمن سے لے کر گوادر تک جو بارڈر ہے، جو کاروبار ہے، 25 لاکھ لوگ اس سے وابستہ ہیں. اس پہ ہم نے بات کی. لاپتہ افراد کی بازیابی، اس سے الحمدللہ بات کی. ایف سی اور چیک پوسٹ اور جو عوام کی تسجیل ہے اس حوالے سے بات کی. سی پیک میں جو بلوچستان کی محرومیاں ہیں وہ بات ہوئی. اسی طرح ٹالر مافیا ہے جو ساحل بلوچستان کو تاراج کرتے ہیں، اس پہ بات ہوئی. جو معدنیات ہیں بلوچستان میں، ریکوڈک ہے، سیندک ہے، یہ سب چیزیں ہیں اس جو بلوچستان کا حق ہے، اس حوالے سے الحمدللہ ہم نے بات کی. امن و امان ہے صوبے میں، جو بدترین بدامنی ہے صوبے میں، صرف 4 گھنٹے حکومتی ریٹ ہے. تو اس حوالے سے بھی ان کے بلوچستان کو امن دیا جائے. جو 83 ارب روپے خرچ ہوتے ہیں تو بلوچستان کو آپ امن دے دیں. تو کل وفاقی حکومت سے مذاکرات ہوئے. اس میں 3 چیزیں پوری طور پر ان کا کرنے کا کہا. ایک بارڈر کا، ایک جو ہے ٹالر مافیا کا، تیسرا چیک پوسٹوں کا. باقی ایک کمیٹی بنے گی. تو اس موقع پہ میں پورے پنجاب کے عوام کا، ڈیرہ غازی خان سے لے کر لاہور تک، لاہور سے لے کر اسلام آباد تک، جو عوام نے ہمارے جو عزت دیا، ہمارا استقبال کیا، ہماری مہمانداری کی، ہماری خدمت کی، ہم پورے اہل بلوچستان کی طرف سے پورے پنجاب کے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم جماعت اسلامی کے مرکزی امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب، مرکزی جنرل سیکرٹری عبد العظیم صاحب، محترم لیاقت بلوچ صاحب، انہوں نے ہماری ہر روز شفقت کی، ہماری خدمت کی، ہماری سرپرستی کی، ہماری رہنمائی کی اور مسلسل ہمارے ساتھ رہے. لمحہ لمحہ ہمارا خیال رکھتے رہے سفر سے لے کر اب تک. ان کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. ہم ان کے کارکن ہیں، ان کی ہم بڑے ہیں. ہم آئندہ بھی امید رکھیں گے کہ انشاءاللہ اسی طرح ہماری وہ سرپرستی کریں گے، ہماری شفقت کریں گے، ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. اسلام آباد جانا تو ہم پہ ادار ہے، اسلام آباد ہم پہ ادار ہے انشاءاللہ. ابھی ہم اسلام آباد نہیں گئے، لیکن یہ میسج دینے کے لیے ہم ضدی لوگ نہیں ہیں. کہتے ہیں نا بلوچ ضدی ہم نہیں ہیں، ہم کوئی شک پسند نہیں ہیں. ہم مسائل کے لیے آئے تھے، اپنا دکھ درد بیان کیے اور پھر دیکھیں گے. تو انشاءاللہ ہم نے مشورہ سے کیا 6 مہینے ہم وفاقی حکومت کو 6 مہینے ہم انشاءاللہ دیں گے. پورے بلوچستان میں اس تحریک کو منظم کریں گے. 6 مہینے چیزوں پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا، عمل درآمد ہوتا ہے نہیں ہوتا، اس کو واچ کریں گے. گلی گلی عوامی کمیٹیاں بنائیں گے، محلوں کی سطح پر عوامی کمیٹیاں بنائیں گے. عوام کی سطح پر تمام امور کو انشاءاللہ واچ کریں گے، نگرانی کریں گے. 6 مہینے ہم نے فرق محسوس نہیں کیا. یہ 8 مطالبات پھر انشاءاللہ کوئٹہ سے اسلام آباد ہم دوبارہ انشاءاللہ اعلان کریں گے لانگ مارچ کا. دوبارہ ہم انشاءاللہ آئیں گے. یہ ٹوک ٹوک ہوتا رہے گا. ہم آئیں گے اپنے مقدمہ. وہاں کی جو حکومت ہے، وہاں کی حکومت کی جو نااہلی و نالائکی ہے صوبائی حکومت کی، وہ بھی ان کو بھی پریشر ڈالتے رہیں گے. لیکن جو فیڈرل کے حوالے سے جو مسائل ہے، جو فیصلے ان کے ہاتھ میں ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہم ہائی لائٹ کرتے رہیں گے. اسی طرح جو سی پیک کے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جو گوادر ماتے کا جومر ہے، جہاں میں خود وہاں کا منتخب نمائندہ ہوں، وہاں آج بھی پانی کے لیے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، بجلی کے لیے لوگ احتجاج کر رہے ہیں. اسی لیے تو ہم کل گئے تھے بھی. سی پیک آپ کہتے ہیں کہ ماتے کا جومر گوادر ہے، ریڑھ کی ہڈی بلوچستان ہے. تو سی پیک پورا پاکستان کو ترقی دے گا. وہ گوادر پورٹ کے 4 دیواری کے ساتھ آبادی کو پانی نہیں دے سکتا، وہ بجلی نہیں دے سکتا. چائنا وہاں موجود ہے جو 1 ارب انسانوں کو سنبھالتا ہے. تو اب کیا لوگ کیسے کہیں گے کہ ترقی ہمارے لیے؟ لوگ کیسے کہیں گے یہ سی پیک ہمارے لیے؟ تو انشاءاللہ آج یہی ہے کہ ہم نے پروگرام اپنا یہاں سے اختتام کیا. ہمارے قافلے انشاءاللہ جائیں گے. ہمارے لوگوں نے جو میرے ساتھ تھے، اتنے غریب لوگ تھے لیکن اتنے پرعزم مجاہد لوگ تھے. تکلیف، بھوک، ہر چیز برداشت کے باوجود اب بھی پرعزم ہیں. انشاءاللہ یہ ہمارا پورے بلوچستان کے لیے ایک حوصلہ مند چیز تھی. اور میں نے اپنا جائزہ بھی لیا اپنے کارکنوں کا. مجھے اندازہ ہوا کہ میرا کارکن انشاءاللہ ہم پورے بلوچستان میں بہت اچھی جدوجہد کر سکتے ہیں. پورے ملک میں اپنے صوبے کے لیے، اپنے قوم کی ہم خدمت کر سکتے ہیں. میں آخر میں پنجاب کے عوام کا خصوصاً شکریہ ادا کروں گا. میڈیا کا خصوصاً، میڈیا نے بہت ہمارا ساتھ دیا، ہماری چیزیں ہائی لائٹ کی.
آپ نے بھرپور ہماری آواز بنے، آپ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ورنہ بلوچستان کی ایشوز کافی دفعہ ہمیں اتنا اندازہ نہیں تھا کہ اتنا میڈیا ہمیں الحمدللہ کوریج دے گا، تو آپ نے بہت میڈیا کے دوستوں نے بہت ساتھ دیا، ہم آپ کا بلوچستان کی طرف سے تمام میڈیا کے دوست سب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ جو ہم بھی پاکستانی ہیں، ہمارے دکھ بھی آپ کا دکھ ہے، آپ کا دکھ ہمارا دکھ ہے، یہ جو پنجابی بلوچ نفرت ہے یا پشتو پنجابی نفرت ہے، قوموں کے درمیان نفرت ہے، ہم بلوچستان کی سرزمین بھی اس نفرت کو مٹائیں گے اور آپ پنجاب کی سرزمین اس نفرت کو مٹائیں گے انشاءاللہ، مل جل کے انشاءاللہ اپنے اقوام کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، ملک کی خدمت کے لیے، اپنے صوبے کی خدمت کے لیے ہم جد و جہد انشاءاللہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ محترم لیاقت صاحب مزید تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میں سمجھا معاشرہ ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی حضرات اور محترمہ، ایک ہی ہیں نا، سب پہ باری ہے، اور میڈیا کے بہت ہی عزیز دوستوں، جناب مولانا ہدایت الرحمان صاحب، جناب زاہد اختر بلوچ صاحب، جناب عبد المتین اخندزادہ صاحب، جناب بشیر مہندائی صاحب، جناب مرتضیٰ کاکڑ صاحب، جناب ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب، جناب عارف گمڑ صاحب، جن کے نام نہیں لیے اللہ تعالیٰ ان کی قربانی قبول کریں۔ الحمدللہ جی، یاکتو بلوچستان لانگ مارچ کامیاب رہا ہے، ہر اعتبار سے اس نے کامیابی کے اپنی منازل کو حاصل کیا ہے، اور لانگ مارچ کے تمام شرکاء پرعزم، پرجوش اور مجاہد کارکنان، اور اس میں بہت ہی کم عمر بچے بھی موجود تھے، لیکن سب نے بہت ہمت اور استقامت کے ساتھ اس لانگ مارچ میں اپنی اہلیت کا، صلاحیت کا، اپنے عزم کا، اپنے استقامت کا مظاہرہ کیا۔ میں اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں، اور امیر جماعت اسلامی بلوچستان جناب مولانا ہدایت الرحمان صاحب، تمام نائب امراء، قیم اور ڈپٹی سیکریٹریز اور پورے نظم اور ہر سطح کی قیادت اور اضلاع کے ذمہ داران کو اس کامیاب جد و جہد پر اللہ کے شکر کے ساتھ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ پورا کام جذبہ ایمانی کے ساتھ کیا گیا ہے، جوش، ولولے اور لگن کے ساتھ کیا گیا ہے، اور اس میں کسی کا بھی کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا، اور اس لانگ مارچ میں شریک کسی فرد کے لیے بھی کوئی اپنی پارٹی یا اپنے گروہ یا اپنے فرقے یا اپنے مسلک کو آگے بڑھانے کا کوئی شائبہ تک بھی نہیں تھا۔ یہ صرف اور صرف بلوچستان کے عوام کا جو دکھ اور درد کا مقدمہ ہے، اسے پاکستان کے حکمرانوں، اسلام آباد اور راولپنڈی میں موجود جو بااختیار طبقات ہیں، ان تک پہنچانے کا ایک جذبہ اور جوش تھا۔ اسی طرح یہ لانگ مارچ کے جو بڑے اہداف حاصل ہوئے ہیں، سب سے پہلا اور بڑا مسئلہ یہی ہے کہ بلوچستان کے عوام کے مسائل کا حقائق کی بنیاد پر آواز اٹھائی گئی ہے۔
اور کسی سطح پر بھی کسی ایک مطالبے کو حکومت کے کسی فرد کے پاس اسے رد کرنے کا، انکار کرنے کی بنیاد نہیں۔ اور یہ لانگ مارچ کا سب سے بڑا درہ امتیاز ہے کہ یہ کسی کے اشارے پر نہیں، کسی کی مداخلت پر نہیں، یا کسی کے مفادات کی تکمیل کے لیے نہیں، یا کسی بیرونی ہاتھ کے اشارے پر نہیں، یہ خالصتاً اس مقصد کے لیے تھا کہ پورے ملک میں اس تاثر کو زائل بھی کیا جائے اور یہ پیغام بھی دیا جائے کہ بلوچستان کے عوام محب وطن ہیں، یہ آئین، ریاست اور جمہوریت سیاسی جدوجہد اور پرامن مزاحمت کے ذریعے اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ اور اس لانگ مارچ نے الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا قومی فرض ادا کیا ہے کہ بظاہر بلوچستان اور پنجاب کے درمیان فاصلے، نفرتوں کی دیواریں کھڑی کی گئیں۔ خاص طور پر سفر کرنے والے افراد کے شناختی کارڈ چیک کر کے انہیں قتل کرنے کی بنیاد پر ایک نفرتوں کا پیغام دیا گیا۔ لیکن بلوچستان کے عوام کے نمائندہ اس لانگ مارچ نے اس سارے تعصب کی دیوار کو گرا دیا اور پنجاب کے عوام کو بلوچستان کے عوام کی طرف سے ایک بہت ہی مثبت پیغام ملا ہے۔ غلط فہمیاں ختم ہونے کے مکمل امکانات پیدا ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ پنجاب بھی بلوچستان کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے اسی طرح اپنا جرأت مندانہ اور خدمت والا قومی وحدت اور یکجہتی کا کردار ادا کرے گا۔ اسی طرح یہ پیغام بلوچستان میں ان نوجوانوں کے لیے بھی ہے جن نوجوانوں کے ساتھ ہماری بے پناہ ہمدردیاں ہیں، ہمارے لیے ان خواتین کے لیے بھی ہیں جو سیاسی جدوجہد کر رہی ہیں، لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے ایک بڑا مشقت والی ایک محنت اور کام کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حکمرانوں کو اور بااختیار حکمرانوں کو یہ موقع مل رہا ہے کہ ان ساری چیزوں پر عنوانات اور لیبل لگائے جائیں کہ فتنۃ الہندوستان ہے، فتنۃ الخوارج ہے، اور اسی طرح مختلف عنوانات دیے جاتے ہیں۔ لیکن حق دو بلوچستان اس لانگ مارچ نے سب کو یہ پیغام دیا ہے کہ آؤ ہم پرامن سیاسی جدوجہد کریں، اپنے مسائل کے حل کے لیے پرامن مزاحمت کریں، آؤ ہم سب مل کے بلوچستان کے عوام کو ان بحرانوں اور ان پریشانیوں سے نجات دلانے کے لیے ہم ایک قوت بن کے یہ اپنا کردار ادا کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا ہدایت الرحمن کی قیادت میں حکومت کو بھی، سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی، ملک کے حساس اداروں کو بھی، اور تمام قوتوں کو اس بات کا پیغام ملا ہے کہ عوام کی آواز سنو، مظلوموں کی آواز سنو، اور جو اپنے دکھ درد کی آواز بلند کر رہے ہیں ان کی صدا سنو۔ اگر طاقت سے، قوت سے لوگوں کو راستوں سے ہٹاؤ گے تو یہ قومی سلامتی کے لیے، فیڈریشن کے لیے، آزادی کے لیے اور 24 کروڑ عوام کے لیے مشکلات کا باعث ہوگا۔ اور انہیں اب اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان کے عوام
کسی ہائیبرڈ نظام کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں، کسی طاقت اور اندھی طاقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پاکستان کے عوام آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، جمہوری نظام چاہتے ہیں، عوام کے مینڈیٹ کے لیے ایک شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کی بنیاد پر عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس ہفتہ بلوچستان لانگ مارچ نے اپنے جو 8 مطالبات پیش کیے تھے، جن کا ذکر مولانا ہدایت الرحمان صاحب نے کیا ہے، اور یہ اپنا لانگ مارچ کے ساتھ کوئٹہ سے روانہ ہو اور پنجاب میں داخل ہوئے۔ پنجاب میں آنے کے بعد ڈیرہ غازی خان میں گرفتاریاں ہوئیں، لیکن یہ اشتعال میں نہیں آئے۔ مظفر گڑھ میں آئے، وہاں ان کا راستہ روکا گیا، کنٹینر لگائے گئے اور ان کو شدید گرمی اور حبس میں تپتی سڑک پر بیٹھنا بھی پڑا، لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور ان کے تمام حرفوں کو ناکام کر دیا کہ یہ اشتعال میں آئیں اور بلوچستان کا مقدمہ بھول جائیں اور صرف ان کو اپنی ڈال دی جائے۔ لیکن یہ روایتی طور پر پولیس کا، انتظامیہ کا، حساس اداروں کا یہ سلسلہ بھی جو ہے وہ ناکام ہوا ہے۔ اسی طرح بات چیت ہوئی، گفتگو ہوئی، راستے کھلے اور یہ کارواں ملتان سے ہوتا ہوا لاہور پہنچا۔ پھر لاہور میں منصورہ کہ جہاں سے انہوں نے اگلے مرحلے کا آغاز کرنا تھا، لیکن منصورے کو اثار میں لے لیا گیا۔ چاروں اطراف پولیس نے راستے بند کر دیے۔ اب ہمارے لیے 2 چوائس تھے کہ یا ہم پورے ملک میں کال دیں، پورے لاہور سے کارکنان کو اکٹھا کریں اور اسی موقع پر ہی ہم ٹٹ فار ٹیٹ اور عدلے کے بدلے کی صورت میں معاملات کو یہاں ختم کر لیں۔ اور یہ بڑا آسان تھا کہ یہاں آنسو گیس چلتے، وہ فائر کرتے، وہ گرفتار کرتے، پریزن وائن آئی تھی ان کو بھر لیتے۔ لیکن یہ جماعت اسلامی بلوچستان کے لیے، جماعت اسلامی پاکستان کے لیے ایک بڑا ایونٹ تو بن سکتا تھا، لیکن جس عزم کے ساتھ یہ لانگ مارچ عوام کے مطالبات کے لیے، حل کے لیے چلا تھا، اسے پسپائی اختیار کرنی پڑتی، اسے دیوار سے لگا دیا جاتا۔ ہمارے لیڈرشپ میں بھی، ہمارے کارکنان میں بھی ایک بڑا جوش اور جذبہ موجود تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں ایک تحمل کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، ایک بہتر حکمت عملی کے ساتھ اس صورتحال کو بھی برداشت کیا گیا۔ پھر یہاں پنجاب میں حکومت کی طرف سے اور ان کی سینئر منسٹر اور ان کی ٹیم کی طرف سے 2 دن تک یہاں مذاکرات ہوئے۔ پھر طلال چودھری صاحب اسلام آباد سے، جو وزارت داخلہ میں وزیر مملکت ہیں، وہ بھی 2 دن یہاں آئے اور اس طریقے سے ان کے سامنے تمام پہلو پیش کیے گئے۔ بالآخر پنجاب میں آپس میں ایک معاہدہ ہوا جس کا ہم نے آپ کو آگاہ کیا، اور یہ کارواں یہاں سے روانہ ہوا اور اپنی مرضی اور اپنی چوائس کے مطابق لاہور کے مقام پر انہوں نے پڑاؤ کیا، اور پھر اسی کے مطابق ایک فیڈرل گورنمنٹ کی کمیٹی نوٹیفائی ہو گئی اور اس کے مذاکرات کا وقت طے ہو گیا۔ کل یہاں سے یہ کارواں روانہ ہوا، گوجرانوالہ، گجرات، راولپنڈی میں ان کے استقبال ہوئے اور اس کے مطابق اسلام آباد میں وزارت داخلہ میں یہ ہمارے مذاکرات ہوئے۔ اور میں اس موقع پر مریم اورنگزیب صاحبہ کا بھی، خواجہ سلمان رفیق صاحب کا بھی، سہیب ملک بھرت صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت دلچسپی کے ساتھ، اور اصل مقصد یہی تھا کہ پنجاب سے کوئی ایسا ایونٹ نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسا مس ہیپ نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسی مس ہینڈلنگ نہیں ہونی چاہیے
کہ یہ جو نفرتیں، تعصبات اور غلط فہمیاں ہیں، ان کے اندر کوئی اور تیل کا کام کرے، اس آگ کے اندر مزید شدت پیدا کر دے، انہوں نے تحمل کے ساتھ اس کا راستہ تلاش کیا۔ کل پھر رانا ثناء اللہ صاحب، جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب، جناب عطاء اللہ تارڑ صاحب، جناب طلال چودھری صاحب، فیڈرل سیکرٹری انٹیریئر اور اسپیشل سیکریٹری اور اسلام آباد کے چیف کمشنر، اور اسی طرح انٹیریئر کے ایڈیشنل سیکرٹری جو بلوچستان میں بھی ایف سی کے آئی جی رہے اور کمانڈنٹ رہے، وہ بھی اس کمیٹی میں موجود تھے۔ پھر کل 3 بجے سے رات 8 بجے تک ہمارے مذاکرات رہے، اور اس میں دونوں اطراف سے ہر طرح کی بات سنی گئی۔ جہاں مولانا ہدایت الرحمان صاحب نے اور اس پوری ٹیم نے اپنے مطالبات کے تناظر میں پوری بات کی، وہیں حکومت نے بھی اپنے خدشات اور اپنے ذہنوں اور اپنی انفارمیشنز کی بنیاد پر جو باتیں کیں، اس کا بھی مولانا ہدایت الرحمان صاحب کی طرف سے اور اس پوری ٹیم کی طرف سے ایک بہت ہی مکمل جواب بھی دیا کہ اس صورتحال کو کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس اسلام آباد میں وہاں بھی جماعت اور وہاں کے لوگوں نے، سول سوسائٹی نے، لاہور میں آپ نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ بار نے بھی اس میں بہت اچھا رول ادا کیا، اور اسلام آباد میں بھی نوجوان بڑی تعداد میں اکٹھے ہوئے، پھولوں کی پتیاں ان پر نچھاور کی، ان کا استقبال کیا، اور اسی طرح اس مذاکرات کے نتیجے میں جو چیزیں تسلیم کی گئی ہیں اس میں یہ تھا کہ یہ تمام مطالبات بالکل درست ہیں، اس میں کوئی ایک مطالبہ بھی مصنوعی اور بے بنیاد نہیں ہے، اور ان مطالبات اور مسائل کو جو ایک طویل مدت سے اکٹھے ہیں، انہیں حل ہونا چاہیے۔ ہمارے پیش نظر 8 کے 8 جو مطالبات تھے، اور اس میں جتنی بھی چیزیں موجود تھیں، اس کے تمام قابل عمل حل ہم نے ان کے سامنے پیش کر دی، جس پر یہ اتفاق ہوا کہ یہ کئی مسائل ایسے ہیں جس میں فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، سیکورٹی ادارے، حساس ادارے، اور اسی طریقے سے مزید جو پورے انفراسٹرکچر کے اندر کئی ادارے قائم موجود ہیں، ان سب کو بھی آن بورڈ کرنا پڑے گا۔ اس لیے اسی چیز پر اتفاق ہوا کہ آئندہ 10 دنوں میں وزیر اعظم پاکستان کہ جنہوں نے خود اس کمیٹی کو بھی تشکیل دیا، اس سے پہلے طلال چودھری صاحب کو بھی بھیجا، اور انہوں نے یہی پیغام دیا کہ آپ جو اتفاق کریں گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ اس لیے پہلا مرحلہ یہی ہے کہ ان تمام مطالبات کو حل کرنے کے لیے اور اس کی روشنی میں اب وزیر اعظم بلا تاخیر اس کمیٹی کو تشکیل دے دیں، اور مولانا ہدایت الرحمان صاحب نے یہ فرض اپنے ذمے لیا کہ وہ بلوچستان کی اپوزیشن جماعتوں کے نمائندوں کو اس کمیٹی کا حصہ بنوائیں گے اور ان سب کو شامل کریں گے، اور حکومت نے اپنے ذمے لیا کہ جو حکومتی اتحادی جماعتیں ہیں ان کو اس کمیٹی کے لیے وہ خود نامزد کریں گے، اس کو تیار کریں گے۔ اسی طرح یہ بھی طے پایا کہ یہ جو بارڈر گوادر سے چمن تک ہے، جس میں لاکھوں انسانوں کا روزگار وابستہ ہے، بہت بڑی تعداد میں نوجوان ایک بڑی مشقت کے ساتھ روزگار حاصل کر کے اپنے گھروں کا چولہا جلاتے ہیں، اپنے گھر کے معاملات کو چلاتے ہیں، لیکن بارڈرز کی بندش، پسند اور ناپسند کا روش، اور لوگوں کے لیے روزگار کا جو خاتمہ ہے وہ بلوچستان میں ایک بڑے رد عمل کا ذریعہ بنا ہے۔ اشیاء خورد و نوش نہیں مل رہی، بہت ناقابل برداشت قیمتیں ہیں۔ ایران کے بارڈر کی بندش کی وجہ سے پورے مکران ڈویژن کے لیے زندگی بڑی اجیرن ہو گئی۔ یہی طے پایا کہ یہ گوادر سے اور ایران کے بارڈر سے آگے افغانستان کے بارڈر تک
اس کے تمام جو راستے ہیں وہ عوام کے لیے ترجیحاً تجارت کے کام کو چلانے کے لیے اور اس کے لیے ایک میکینزم بنا کے اس کا فوری طور پر اس کا لوگوں کو ریلیف دیا جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ایران کے صدر پاکستان کے دورے پر تشریف لا رہے ہیں، یہ بہت ہی اچھا موقع ہے کہ ایران کا بارڈر فوری طور پر کھولنا چاہیے اور ایران کے بارڈر سے دونوں اطراف میں جو بارڈر ٹریڈ ہے اس کی فوری طور پر اجازت دینی چاہیے، اور ایران اور پاکستان کے درمیان گیس پائپ لائن کا ایک طویل مدت سے جو زیر التواء معاملہ ہے، آج ایران کے صدر کی آمد کے ساتھ پاکستان کی حکومت کو جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور انہیں چاہیے کہ اس معاہدے پر عمل کریں۔ اسی طرح سیکورٹی چیک پوسٹیں ہیں جس میں مولانا ہدایت الرحمان صاحب اندر سے اس پر زخمی ہیں۔ بلوچستان کی ماں بہنوں کے ساتھ جو ذلت امیز رویہ اختیار کیا جاتا ہے، اس سے ہر آدمی کا ذہن، سینہ اور دل جو ہے کہ وہ چھلنی ہے۔ اس پہ مکمل بات ہوئی اور جس پر یہی ہوا کہ چیک پوسٹوں پر ہم نے تو تجویز دی اپنی تحریری کہ وہاں جو سیکورٹی کیمرے ہیں وہ بھی لگنے چاہیے، لیکن وزیر اعظم تمام ان سیکورٹی اداروں کے لیے ایک ایسا ہدایت نامہ اور ایک ایسا نوٹیفیکیشن کریں گے کہ چیک پوسٹوں پر یہ بات آواز آنی چاہیے کہ عوام کے ساتھ ذلت کا رویہ ختم ہو گیا ہے، توہین کا رویہ ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اس پر جو پوری ایک بھرپور بات ہوئی ہے وہ اس پر عمل درآمد کی طرف آگے بڑھیں گے۔ تیسرا اہم ترین مسئلہ یہی تھا کہ یہاں جو گوادر ہے، جو سی پیک کے اس پورے بنیاد کی ایک اہم ترین اینٹ ہے، ایک بہت اہم ترین اس کی دیوار ہے، لیکن یہاں کے لوگ بڑے مسائل سے دوچار ہیں۔ لیکن گوادر کے عوام کا صدیوں سے روزگار کا سلسلہ ماہی گیری کے ساتھ ہے، لیکن یہ المیہ ہے کہ ٹرالر مافیا، ناجائز فشنگ کرنے والے، غیر قانونی فشنگ کرنے والے جہاں مچھلی کے تمام اس پیداوار کو بھی ختم کرتے ہیں، لیکن ناجائز فشنگ کی بنیاد پہ گوادر کے ماہی گیروں کے روزگار کا بھی خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ امیڈیٹلی طے ہوا کہ یہ ٹرالر مافیا جو غیر قانونی دھندا اور یہ کام کر رہا ہے اس کو بھی بند کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ گوادر کے ماہی گیروں کو بھی آزادانہ طریقے سے اپنے روزگار کا حق ملے گا۔ اسی طرح جو ہمارے شرکاء نے مزید اس بات کی نشاندہی کی کہ اب یہ بلا تاخیر چیزوں کی نوٹیفیکیشن ہو جانی چاہیے، جہاں اس کمیٹی کی نوٹیفیکیشن ہو وہیں اس کے ساتھ ساتھ بارڈر کے معاملے پہ، سیکورٹی چیک پوسٹوں کے معاملے پہ اور ٹرالر مافیا کے خاتمے کے لیے یہ چیزیں کم از کم وقت کے اندر جو ہے کہ اس کا نوٹیفائی ہو جانا چاہیے، جس پر فیڈرل گورنمنٹ کی کمیٹی نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کر رہے ہیں، اس کو نوٹیفائی کر دیا جائے گا۔ دوسرا ہم نے ان کے سامنے یہی بات رکھی کہ اسلام آباد میں وہاں خواتین موجود ہیں جو اپنے پیاروں کے، اپنے خاندانوں کی لاپتہ افراد کی بازیابی کی بات کر رہے ہیں اور ان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ یہ بہت ہی ایک آمرانہ اور فسطائی روش ہے کہ خواتین 17 دن سے بیٹھی ہیں لیکن ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے۔ ہمارے اسی مطالبے پہ مولانا ہدایت الرحمان صاحب نے اور باقی سب نے اس پہ بہت ہی زور دیا، جس کی بنیاد پر یہ طے پایا کہ حکومت خواتین کا اور وزراء جو خواتین ہیں جو ان کی پارلیمنٹ کی ممبرز ہیں ان پر مشتمل ایک وفد بنائیں گے جو ان خواتین کے پاس جائیں گے اور ان کی داد فریاد کو سنیں گے۔ لیکن ہم نے اس کمیٹی کے اجلاس کے بعد ہم اس کیمپ پہ گئے، اس احتجاجی جگہ پر گئے
وہاں خواتین کے ساتھ ملے، ان کی مسائل، ان کے مطالبات اور ان کی پریشانی کو سنا۔ حقیقت یہ ہے کہ بڑے دکھ کی بات ہے، وہ نوجوان بچیاں بھی، مائیں بھی، بزرگ خواتین بھی سڑک پر بیٹھی تھیں، اور ان کے لیے پریس کلب کے سامنے کی جگہ کی بھی بندش کر دی گئی، اور شدید موسم کی خرابی، بارش، حبس اور گرمی کے باوجود خواتین استقامت کے ساتھ موجود ہیں۔ نظریاتی اختلاف اپنی جگہ، اور نظریاتی جو ہے کہ بنیادیں الگ الگ ہونا اپنی جگہ، لیکن یہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ خواتین کے اس مطالبے کو، اس آواز کو سنا جائے، اور اسلام آباد کو گونگا اور بہرا نہیں ہونا چاہیے، اور ان کی صدا کو سننا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ بھی طے پایا کہ اس مذاکرات کے جو اب معاہدہ اور چیزیں طے پائی ہیں، اس کے لیے ایک مسلسل رابطہ رہے گا، فوکل پرسن مقرر کیے گئے، اور کمیٹی میں طے پایا کہ طلال چودھری صاحب گورنمنٹ کی طرف سے فوکل پرسن ہوں گے، اور جماعت اسلامی کی طرف سے میری یہ ذمہ داری ہوگی، لیکن بلوچستان سے جناب زاہد اختر بلوچ صاحب اس سلسلے میں کوارڈینیشن کریں گے، اور جو بھی چیزیں ہوں گی اس کو ہم بر وقت حل کرنے اور آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں آخر میں اپنے تمام لانگ مارچ کے شرکاء کے پرعزم باہمت لوگوں کو اس کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں، اور میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حسن تدبر، استقامت اور سیاست میں پوری گہرائی کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے جو ایک اقدامات ہوتے ہیں، وہ ہر مسئلے کے لیے ایک طاقت کی آواز بن جاتے ہیں، جس سے ظالم حکمران، فسطائی حکمران، آمرانہ روش جو ہے وہ پسپا ہوتی ہے، اور عوام کی طاقت کو آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ میں مولانا ہدایت الرحمان صاحب اور ان کے ساتھ پوری لیڈرشپ کو ان کے اس تدبر پر مبارکباد بھی، شاباش بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے جس عزم کے ساتھ یہ مرحلہ طے کیا ہے، انشاءاللہ آنے والے دنوں اور حالات میں بلوچستان کے عوام کے لیے ایک خیر کی بنیاد بنے گی۔ اور کمیٹی کے سربراہ نے بھی، ممبران نے بھی اس پر اپنے خوشی کا اور اپنی دلچسپی کا اظہار کیا کہ ہم تو ان چیزوں پر سوچ رہے تھے، لیکن عین ممکن ہے کہ یہ لانگ مارچ کی مشقت وفاقی حکومت کی سطح پر، بااختیار اداروں کی سطح پر ایک سنجیدگی کے ساتھ مسائل کے حل کا ذریعہ بن جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کی شادی ہو گئی ہے تو مطالبات بھی پورے ہو ہی جائیں گے۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا، وہ حل ہو گیا تو یہ بھی حل ہو گیا۔ اور جی میرا خیال ہے ایک ہی کافی ہے، یا سارے ہی کرانا چاہتے ہیں؟ جی آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کی 5 اگست کی کال دی ہوئی ہے، اور ان کی جانب سے بھی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، مذاکرات کیے جائے، ان کی بات سنی جائے، حکومت اگر ان کے لیے سافٹ کارنر رکھے تو مسائل ان کی مسائل۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، پہلے بھی جو بات ہوئی، لیکن مذاکرات ہوتے ہیں، مذاکرات میں بالآخر ایک معاہدے طے پاتے ہیں، تحریر ہوتی ہے، دونوں اطراف کے دستخط ہوتے ہیں، لیکن یہ کبھی بھی تصور کر لینا کہ اب سب کی جو ہے کہ وہ صوفی ثناء اللہ ہو گئے ہیں اور ہر چیز پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ لانگ مارچ کا دباؤ تھا، اس کا پریشر تھا کہ وہ مذاکرات کے لیے بھی تیار ہوئے اور اس معاہدے کے سطح تک بھی پہنچے، اور یہ دباؤ انشاءاللہ برقرار رہے گا۔
یہ نہیں ہے کہ بلوچستان کے یہ لانگ مارچ کے شرکا بس یہاں آ کے وہاں سستائیں گے، وہاں آرام سے بیٹھ جائیں گے، انشاءاللہ پورے بلوچستان کو کھڑکا کے رکھیں گے، اور پھر واپس آنا پڑا تو آئیں گے جیسے مولانا نے کہا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کا بھی پہرا دیں گے، اور جو معاہدے ہوتے ہیں اس پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا جو 5 اگست کے حوالے سے ہے، یہ آل پارٹیز کانفرنس تحفظ آئین پاکستان تحریک کی طرف سے، میں اس میں بھی پورا دن ایک دن شریک رہا، اور وہاں میں نے بیرسٹر گور صاحب کے ساتھ بھی، اسد کیسر صاحب کے ساتھ بھی یہ بات کی کہ بھی 5 اگست کو خود عمران خان صاحب نے مودی کے فاشسٹ اقدامات پر یوم استحصال ڈکلیئر کیا تھا، اور اس اعتبار سے یہ حق بنتا ہے کہ موجودہ حالات کے تناظر میں کشمیر اور فلسطین کے مسئلے پر آواز اٹھائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اب یہ خان صاحب نے اعلان کر دیا ہے، تو انہوں نے کہا اچھا ہے، ہم دونوں موضوعات کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ باقی یہ ہے کہ بھی پی ٹی آئی کو پورا حق ہے، آئینی جمہوری سیاسی حق ہے کہ وہ اپنے پرامن رہ کے، قانون کے دائرے میں رہ کے، وائلنس کے بغیر جو ہے وہ احتجاج کریں، یہ ان کا آئینی سیاسی جمہوری حق ہے، اور حکومت کو کوئی رکاوٹ ڈالنے کی بجائے ان کے اس سیاسی حق کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا ان مذاکرات کے نتیجے میں توقع کی جا سکتی ہے کہ وہاں اب شناختی کارڈ دے کر پنجابیوں کو نہیں مارا جائے گا، یا اس کے پیچھے دہشت گرد مسئلہ یا یہ محرومیوں کا معاملہ بھی ہے؟ میرا خیال ہے جی کہ اس لانگ مارچ نے اس مہمے کو بھی، اس عقدے کو بھی بالکل واضح کر دیا کہ ایسا کوئی بھی قتل جس میں پنجابی ہو، بلوچ ہو، پشتون ہو، سیٹلر ہو، سندھی ہو، اس میں بلوچستان کے عوام کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، بلوچستان کے عام مزدور کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، بلوچستان کے مظلوم لوگوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ جو بھی یہ ساری صورتحال ہو رہی ہے، یہ تالی دونوں ہاتھوں سے بج رہی ہے۔ اسی لیے اس لانگ مارچ کے ذریعے ان 8 مطالبات کی بنیاد پر یہی حل ہے، یہی راستہ ہے کہ بلوچستان کے عوام کا اعتماد بحال کر دیا جائے، لوگوں کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہو جائے کہ نہیں، ان کے مسائل کے حل کے لیے اس پاکستان میں گنجائش موجود ہے، اور اس اسلام آباد میں بلوچستان کا بھی کوئی حق ہے، اور اس بااختیار طبقات کے اندر بلوچستان کے عوام کے لیے کوئی نہ کوئی ریلیف دینے کی سخت موجود ہے، تو انشاءاللہ یہ مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ یہ جو بھائی نے کہا کہ مذاکرات کے بعد شناختی کارڈ دے کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا، وہاں یہ تصور بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے ختم کروں، لیکن نہیں ہو رہا۔ صرف پنجابی کا شناختی کارڈ دے کے قتل نہیں ہو رہا ہے، بلوچ کا شناختی کارڈ دے کے بھی قتل ہو رہا ہے۔ 700 اگر لوگ قتل ہو رہا ہے، 30 پنجابی ہیں، 600 بلوچ ہے جس کا شناختی کارڈ دے کے قتل ہو رہا ہے، پشتون کا دیکھ کے قتل ہو رہا ہے۔ اس لیے وہاں ایک قوم کا مسئلہ نہیں، ہر قوم، ہزارہ کا جائے کوئٹہ میں، ہزارہ کے قبرستان دیکھیں، آپ کو 1000 لوگ ایک قبرستان میں ملیں گے، آپ کو ایک قبرستان، صرف ایک قبرستان ہے۔ تو اس لیے ہر قوم بلوچستان کا، چاہے پنجابی ہو، چاہے بلوچ ہو، چاہے سندھی ہو، چاہے ہزارہ ہو، ہر قوم مر رہا ہے شناختی کارڈ دے کر۔ بلوچ کا بھی شناختی کارڈ دے کے ابھی ہمارا اسسٹنٹ کمشنر، یہ ریاست بتائے، یہ ہمارا کام تو نہیں ہے، اتنے بڑے 83 ارب اربوں روپے ہم خرچ کرتے ہیں اداروں پر، تحقیق کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ایجنسیز ہم ہیں، ریسرچ ہم ہیں، تفتیش والے ہم ہیں، ادارے ہیں، وہ بتائیں۔ اگر وہ انڈیا کا نام لیتے ہیں تو انڈیا اگر کوئٹہ آ سکتا ہے تو یہ راستے میں کیا ریاست نہیں ہے؟ ریاست کہاں پر ہے؟ تو اس لیے ابھی بھی اسسٹنٹ کمشنر ہمارا پشتون ہے، بلوچستان کا ہے، اسسٹنٹ کمشنر اغوا ہے، بلوچستان کا ہے۔ مصور کاکڑ معصوم کوئٹہ کی ہے، جس کی لاش گھر میں آتی ہے، کاکڑ ہے، پشتون ہے۔ ہدایت اللہ بولیدی ایڈیشنل کمشنر سوراب کا، ہدایت اللہ بولیدی گھر کے اندر مارا جاتا ہے، بلوچستان کا ہے۔ اس لیے یہ نہیں ہے کہ صرف ایک قوم کا ہے، پورا بلوچستان میں ہر قوم، اور اس میں تعداد زیادہ کس کی ہے؟ پنجاب کے لوگ 30 ہوں گے، 700 بلوچ ہیں۔ اس لیے یہ تصور ہم ختم کرنا چاہ رہے ہیں کہ شاید
ایک قوم کو ٹارگٹ کرے. باقی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سندھی، بلوچ، ہزارہ، پشتون، پنجابی سب کا مارنے والا ایک ہی ہے. اصل میں یہ جو میں ایک منٹ جیسے مولانا نے فرمایا، مسئلہ یہ دیکھیں کہ آپ اس حقیقت کو تو سب جانتے ہیں کہ بھی پاکستان ایک حساس جغرافیائی اور جس کے اندر ایک بڑی کیپیبلٹی ہے، گوادر کا جو گہرے پانی کا سمندر ہے وہ اس پورے خطے میں ایک بے پناہ اہمیت کا حامل ہے. جو مختلف عالمی قوتیں ہیں ان کی للچائی نظریں اس پر موجود رہتی ہیں، لیکن اگر ملک کے اپنے اندر سیاسی بدامنی ہوگی، باہم دست و گریبان ہوں گے، سیاسی عدم استحکام ہوگا، معاشی محاذ پر لوٹ مار ہوگی، کرپشن ہوگی اور ملک کو نچوڑا جا رہا ہوگا، تو جس کی بنیاد پر اگر عوام میں عدم اطمینان ہے، عوام کے اندر جو ہے کہ استحکام نہیں ہے، تو اس کے بعد پھر دشمن تو اپنا فائدہ اٹھائے گا. اور اگر یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں تو آئین قانون کے مطابق ریاست امیڈیٹلی ان لوگوں کی نشاندہی کرے اور معلوم کرے اور لوگوں کو بتائے، قوم کو بتائے کہ یہ کون لوگ ہیں. جب یہ ریاست اپنا یہ فرض نہیں ادا کرتی تو لوگوں کے اندر یہ ایک تاثر گہرا ہو جاتا ہے کہ یہ ایک ملی بھگت ہے اور اس کے لیے نہ جانے بلوچستان کو کیوں مشق ستم بنایا گیا ہے. اور آج جو خیبر پختونخوا کے اندر چیزیں موجود ہیں، سوشل میڈیا تو ہر چیز کو ظاہر کر رہا ہے، ہر پہلو بالکل ظاہر ہو رہا ہے. اور کیوں تاثر لوگوں کے اندر گہرا ہے کہ اتنی بڑی سیکورٹی فورسز ہیں، موجود ہیں، وسائل استعمال کر رہے ہیں، انٹیلیجنس کا فیلیور ہے، مینجمنٹ کا فیلیور ہے، اہلیت کا فیلیور ہے، ٹریننگ کا فیلیور ہے. کیوں یہ پاکستان کے عوام ان مشکلات سے دوچار ہو رہے ہیں؟ اس لیے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اگر کہیں بھی کوئی شک و شبہ پیدا ہو رہا ہے، اگر پنجاب میں یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ یہ پنجابی کا شناختی کارڈ دیکھ کے قتل کیا جا رہا ہے، یہ لوگوں کا دکھ ہے، وہ یہ صحیح اپنا سوال کرتے ہیں، لیکن اس سوال کے پیچھے تو سوال اسی ریاست کے لوگوں کے سامنے ہے کہ آخر لوگوں کے اندر یہ شک شبہ کیوں پیدا ہو رہا ہے، لوگ اپنے ذہنوں کے اندر یہ کیوں شکوک پیدا کر رہے ہیں. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان مسائل کا حل تلاش کرے. جی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ 2 دن مذاکرات کا دور چلا، اس سے یہ تاثر گیا کہ گن پوائنٹ پر مذاکرات ہو رہے ہیں کہ منصورہ کو جیسے پنجاب پولیس پوری اپنی تحویل بھی دیتی ہے اور یہاں پہ 2 دن جو ہے وہ مذاکرات کیے جاتے ہیں. تو تاثر یہ بھی آیا سوشل میڈیا پر بھی مسلم لیگ نون کی جو سوشل ہینڈلر ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے اگر اسٹریٹ پاور رکھنے والی جماعت اسلامی کو کنٹین کر کے ہم منصورہ میں اپنی بات منوا سکتے ہیں، تو بند کمرے میں ہونے والا جو اجلاس ہے اسلام آباد میں، اس میں کس حد تک جو ہے وہ پریشر تھا. اور دوسری بات یہ بتا دیں کہ اس میں سب سے بڑے جو اسٹیک ہولڈر ہیں وہ سیکورٹی فورسز ہیں جن کے اوپر بات آتی ہے، جن کو شک و شبہ کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، تو کیا وہ مذاکرات میں شامل تھے؟ جی میں نے بتایا نا جی کہ وہاں ایڈیشنل سیکرٹری جو انہی اداروں کے ہی ایک نمائندہ ترین فرد ہوتا ہے، جو بلوچستان کے اندر کمانڈنٹ بھی رہا تھا، اس وقت فیڈرل گورنمنٹ میں وہاں موجود ہیں، اس لیے ان کو بھی اس کمیٹی کا ممبر مقرر کیا گیا تھا تاکہ ساری بات. باقی آپ یہ کہیں کہ بھی گن پوائنٹ میں مذاکرات ہے، گن ہمیں کیا کر لے گی؟ شہید ہی کر لے گی. شہادت تو ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے، لیکن کوئی گن پوائنٹ ہو، کوئی پریشر ہو اور اس کے مطابق آپ اپنی سیاسی حکمت عملی کو چھوڑ دیں تو اصل تو ناکامی اس چیز کی ہوتی ہے. کامیابی تو یہی ہوتی ہے کہ بھی وہ اپنا جو بھی پریشر پیدا کر لیں، جو بھی دباؤ پیدا کر لیں، اس کے باوجود بھی آپ اپنے مقاصد کو ترک نہ کریں، تو یہ کامیابی ہماری. اور یہ ایک لانگ مارچ کی کامیابی ہے کہ جنہوں نے بہت تدبر کے ساتھ اپنا راستہ نکالا ہے اور بلوچستان کے عوام کو بھی ایک مثبت پیغام دیا ہے. اور ان کے صبر اور استقامت نے خود ان تمام اداروں کو بھی، ان حکومتوں کو بھی یہ سوچنے پہ مجبور کیا ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے، مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے، اور یہی ایک امن کا پائیدار راستہ ہو سکتا ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. کافی حضرات کا بہت شکریہ بلوچستان کے لیے. کافی حضرات ہے کہ جائیں گے مولانا بھی تشریف لے جائیں گے. البتہ جو بلوچستان سے لوگ موجود ہیں